الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت ہمیں اپنی زندگی میں عطا فرمائی جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل جلالہ کی خصوصی رحمتیں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اس کی آمد کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عبادت فرض قرار دی ہے، روزے کی عبادت جو رمضان کے دنوں میں انجام پاتی ہے، اور ایک عبادت سنت قرار دی ہے جو رات کے وقت میں تراویح کی شکل میں انجام دی جاتی ہے. لیکن مقصود در حقیقت اس مہینے کا وہ صرف ان دو عبادتوں کی حد تک محدود نہیں، بلکہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور اس فرضیت یعنی روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. روزہ رکھوانے اور روزے کی فرضیت کا بنیادی مقصد اور اس کی حکمت، اس کا فائدہ
بسا اوقات ہمارے اپنے گناہ بدعمالیاں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جتنا تم زیادہ استغفار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں نازل فرمائیں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا، اور ظاہر قرآن جب نقل کرتا ہے تو اس لیے نقل کرتا ہے تاکہ کہ بات صحیح ہوتی ہے کہ تم استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم استغفار کرو گے تو تمہارے اوپر آسمان کی بارشیں اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کے ساتھ نازل فرمائیں گے۔ تو ایک تو بھائی ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ شدت گرمی کی اور یہ قحط سالی اللہ تعالیٰ دور فرما کر باران رحمت عطا فرمائے، باران زحمت نہ ہو، باران رحمت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش کی دعا استغفار کے ساتھ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار سے استغفار کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر نماز کے بعد، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری ایک بات جو حدیث میں آئی ہے، بارش نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ جب زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں یا زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں ان پر بند کر دیتے ہیں۔ تو اللہ بچائے، زکوٰۃ نہ دینا، جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ نہ دے، یا دے مگر جتنا دینا تھا اتنا نہ دے، اس میں ڈنڈی مار لے، یا یہ کہ کچھ پرواہ نہیں ہے کتنا میرے ذمہ واجب ہوا، ایسے الٹپ نکال دیا، جیسے کہ آج کل بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ الٹپ نکال دیتے ہیں کہ بھائی چلو اس نے دے دیا اتنا پیسہ، کوئی باقاعدہ حساب کتاب نہیں کیا کہ کتنے میرے اثاثے ہیں، کتنے پر زکوٰۃ واجب ہے، کتنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس کا حساب کتاب کیے بغیر ویسے ہی نکال دیتے ہیں، کمی رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب صورتیں زکوٰۃ نہ دینے میں داخل ہیں۔ تو حدیث میں آیا کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بھی بارشیں روک دی جاتی ہیں، اور مولانا رومی نے مثنوی میں بھی اس کو ذکر کیا، ابر نایت از پے منع زکوٰۃ، کہ جب کوئی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں لوگ یا کچھ میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی۔ تو بھائی اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے، ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی فرض ہے، اتنا ادا کرنے کا اہتمام کرے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیں۔ تیسرے یہ کہ بارش کی دعا کرنا بھی سنت ہے، اس کے لیے ایک نماز بھی ہوتی ہے، نماز استسقاء، اور کبھی آپ نے نماز بھی پڑھی ہے اور کبھی بغیر نماز کی بھی دعائیں فرمائی ہیں بارش کی، جمعہ کے خطبے میں دعائیں فرمائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ میں، تو ایک اعرابی آئے، آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، پانی نہیں مل رہا، لوگ پیاسے ہیں، دعا فرما دیجیے۔ تو آپ نے اسی خطبے کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور دعا فرمانا تھا تو جو راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آسمان بالکل خالی تھا، کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اچانک گھٹا امڈی، اور نماز ختم نہیں ہوئی تھی، تو نماز ختم ہونے سے پہلے مدینے کا ہر پرنالہ بہہ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی تلقین فرمائی کہ استسقاء کا یہ طریقہ، یعنی نماز
دعا بارش کی دعا مانگنے کا خطبہ جمعہ کے اندر. تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بھی عمل کریں گے اللہ نے چاہا. اور آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. لوگ شکایتیں، لوگ منہ پر یہ بات تو بھائی سب گرمی پڑ رہی ہے، سب گرمی پڑ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کر لو. تو یا اللہ گرمی پڑ رہی ہے، اپنے رحمت سے اس کی شدت میں کمی فرما دیجئے، یا اللہ موسم اچھا کر دیجئے، یا اللہ بارش عطا فرما دیجئے. دعا مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، استغفار کرو. تو یہ سب کام کرنے کے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مسلمان اس طرف متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے وہ بدلے گی. اس کے علاوہ ہمارے کچھ ڈاکٹر صاحبان نے اور علماء کرام نے مل کر ایک کچھ ہدایت نامہ بھی تیار کیا ہے. وہ اس لیے کہ اس موسم کے اندر بہت سے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ بیماری اس سے بچاؤ، اور اگر خدا نہ کرے کسی کو ہو جائے تو اس کے لیے کچھ ہدایات مرتب کی ہیں. تو یہ جو بیماری ہے اس کو سن اسٹروک کہتے ہیں، یعنی سورج کی دھوپ کا حملہ. اس کی ابتدائی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ جلد خشک اور گرم ہو جاتی ہے، پسینہ آنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کو خود کو ٹھنڈا نہیں کر پاتا، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، تیز سانس لینے کی وجہ سے سانس پھولنے لگتا ہے، جسم کا درجہ حرارت، دل کی دھڑکن دونوں اچانک بڑھ جاتے ہیں. یہ علامتیں ہیں اس بیماری کی جو آج کل بہت سے لوگوں کی جس میں جانیں گئی ہیں. اس کی احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ خود کو دھوپ اور گرمی سے بچائیں. اپنے کام صبح یا شام کے وقت کرنے کی کوشش کریں. تیز دھوپ میں باہر نہ نکلیں، اور اگر جانا بہت ضروری ہو تو سر کو ڈھانپ کر نکلیں. دن 24 گھنٹے میں 10 سے 12 گلاس پانی پئیں. روزے میں دن میں تو پیا نہیں جا سکتا، رات کے وقت میں جتنا ہو سکے افطار کے بعد پانی کثرت سے پئیں. وہ کہتے ہیں 10 سے 12 گلاس. اور سبزیوں اور پھلوں کے ٹھنڈے مشروبات استعمال کریں. سلاد اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں. گرمی کے موسم میں ایسے کپڑے پہنیں جو زیادہ موٹے نہ ہوں اور ان میں سے ہوا آسانی سے گزر سکے. اگر کسی وقت حملہ ہو تو سایہ دار اور ٹھنڈی جگہ میں چلے جائیں. غیر ضروری کپڑے، ٹوپی، جرابیں، جوتے وغیرہ اتار دیں. ٹھنڈا پانی اور مشروبات استعمال کریں. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہائیں. اگر پھر بھی علامات برقرار رہیں تو جلد از جلد ڈاکٹر سے رجوع کریں. سحر اور افطار کے اوقات میں دہی اور پانی کا وافر استعمال کریں. زیادہ چینی اور کیفین والے مشروبات جیسے کہ چائے، کافی اور کولڈ ڈرنک، ان سے اجتناب کریں. یعنی یہ استعمال نہ کریں زیادہ. چولہے کے پاس کم سے کم وقت گزاریں. مرغن اور چکنائی والی غذاؤں سے پرہیز کریں. اگر کوئی مسلمان ماہر اور محتاط طبیب بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے، یا روزے کی حالت میں بیماری کا حملہ ہو اور طبیب روزہ توڑنے کو ضروری قرار دے، تو اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے روزہ قضا کر دیں. یعنی اگر کوئی مسلمان ماہر طبیب ہے، وہ کہتا ہے کہ اس موجودہ بیماری کے اندر آپ کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے، تو پھر اس صورت میں روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا کر لیں. یا اگر فرض کرو خدا نہ کرے روزے کی حالت میں بیماری کا حملہ ہو اور طبیب یہ کہے کہ روزہ توڑنا ضروری ہے ورنہ جان جانے کا اندیشہ ہے، تو پھر روزہ توڑنا بھی ضروری ہو جاتا ہے شرعاً. اور اس میں کوئی تردد نہ کرنا چاہیے ایسے موقع پر، کیونکہ شریعت نے ہی ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے. اور اس کے لیے اگر یہ سہولت دی ہے کہ اگر اس زمانے میں تمہارے لیے روزہ رکھنا کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے ممکن نہ ہو، تو پھر دوسرے دنوں میں قضا کر لو. شریعت نے یہ گنجائش دی ہے، یہ اجازت دی ہے. اور اگر اندیشہ ہو جان جانے کا تو پھر روزہ رکھنا جائز ہی نہیں جب جان جانے کا اندیشہ ہو، کیونکہ
جان جو ہے وہ بھی، اس کی حفاظت بھی، جان ہماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی اس کا بھی ہمارے ذمہ حق ہے۔ اس کے حق کو ادا کرنے کے لیے اگر اس کی حفاظت میں روزہ قضا کیا جائے تو اس میں کوئی مدد۔ میرے پاس بہت سے کئی لوگوں کے فون آئے کہ بہت سے لوگ ایسے موقع پر بھی جو ہیں وہ روزہ توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اپنی جان کا حق بھی اللہ کی شریعت نے ہمارے اوپر رکھا ہے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ان باتوں کا اگر لحاظ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو پریشانی اس وقت ہمارے شہر میں درپیش ہے، اللہ کی رحمت سے اسی پریشانی کا ایک بہت بڑا، اس پریشانی کو پتہ نہیں کتنا گنا زیادہ کر دیا ہے اس بات نے، لوڈ شیڈنگ نے، کہ گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے، بیچارے لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ سے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، ہماری ساری مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ حکومتوں کی تو بے حسی کا شکوہ کب تک کیا جائے، لیکن جو احکم الحاکمین ہے اس کے بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کر دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔